بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میرا پہلا وی لاگ ہے۔ میں تھوڑی سی کوشش کر رہی ہوں کچھ اپنے خیالات شیئر کرنے کی۔ تو یہ کچھ پلانٹس ہیں جن کے نام آج کل میں سیکھ رہی ہوں، وہ ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئیں گے، اور کچھ میں اپنے خیالات شیئر کروں گی۔ کوئی برڈس، کوئی جو بھی نیچر کی انٹرسٹنگ چیزیں مجھے اپنے ارد گرد نظر آئیں گے وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔ اور آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ ہے کہ اپنے غم سے محبت کریں۔ لو یور سوروز اینڈ لو یور گریف۔ اب آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، بھلا غم سے بھی کوئی محبت کرنی چاہیے؟ غم بھی کوئی قابل محبت جذبہ ہے؟ یقیناً۔ غم ہے کیا؟ اداسی اور دکھ کی کیفیت جو بہت زیادہ عرصہ رہے، تو اس کو ہم انگلش میں گریف یا غم کہتے ہیں۔ میرے حساب سے غم ایک دولت اور طاقت ہے۔ یہ بات بہت شروع میں مجھے بھی بہت عجیب لگتی تھی، بہت سال پہلے جب میں نے مولانا روم کا ایک شعر پڑھا۔ ان کی کوٹیشنز تھیں کہ وونڈ از دا پلیس فرام ویئر لائٹ انٹرز، روشنی ٹوٹے ہوئے دلوں میں داخل ہوتی ہے، اینڈ ٹریئر لائز ان دا روئنز، اور خزانے کھنڈرات میں ملتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وقت جو ہے وہ سب سے بڑا استاد ہے۔ والد صاحب کے جانے اور والدین کے جانے کے بعد جو غم میں نے ایکسپیرینس کیا، اس کی وجہ سے مجھے پتہ لگا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنے پیغمبروں کو بہت شدید تکلیف دہ اور غم والے واقعات سے گزارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کی زندگی، ان کی مدینہ کی زندگی کی مشکلات، جنگ احد، شاب ابی طالب، حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم، حضرت یوسف کے گمنے پر، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے ان پیغمبروں کو مضبوط بنایا۔ شاید اسی لیے اقبال نے فرمایا تھا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب ہمارا دل غم کی شدت سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ہم شب و روز اپنے رب سے فریادیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو یقیناً رہنمائی اور سکینت عطا فرماتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی ایک نعت بہت عرصے سے پڑھ رہے ہیں کہ تیرا کرم مجھے غم عطا کیا تو نے، کرم کیا مجھے اپنا بنا لیا تو نے۔ جب چھوٹے تھے تو ان باتوں کی قطعاً سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب تھوڑی تھوڑی آنے لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سکینت عطا فرماتے ہیں۔ سکینت کیا ہے؟ یہ لفظ پہلی دفعہ میں نے قرآن پاک میں سنا تھا کہ جب صحابہ کرام غزوہ بدر سے پہلے بہت پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی، یعنی شدید ترین سٹریس اور ٹینشن کے باوجود چند لمحوں یا قلیل عرصے کے لیے ان کے اوپر غنودگی یا نیند جیسی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کے بعد وہ تر و تازہ ہو کر اٹھے، اور 313 کے اس لشکر نے جس کے پاس نہ جنگی ساز و سامان تھا نہ اونٹ گھوڑے، انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش عطا فرمائی، جیسے آج کل غزہ کے لوگ ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ غم بہت ضروری ہے، اور غم سے محبت بھی بہت ضروری ہے۔ غم سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ غم ہمیں زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ آج کل بڑا فیشن ہے، سوشل میڈیا پہ ہر وقت لوگوں کو کہا جاتا ہے خوش رہو، انجوائے کرو، خوش رہو، جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان 24 گھنٹے خوش نہیں رہ سکتا۔ خوشی اور غم، دھوپ اور چھاؤں، اور دن اور رات کی کیفیات ہیں، اس میں سے ہر انسان کو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن خوشی اور غم روح کے موسم ہیں، اور روح کی مضبوطی کے لیے غم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خوشی۔ لیکن اپنے غم سے محبت کے دوران ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں پر اس کا اثر کم سے کم ہو، یعنی ہم اپنا غم ان کے اوپر منتقل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اس غم کو کیسے گزاریں؟ تو کوشش کریں کہ اس دوران شل ہو کر بالکل ہی اپنے بستر اور صوفے پر ہی نہ پڑے رہیں،
ہلکے پھلکے گھر کے کام، چہل قدمی، نماز اور قرآن کی باقاعدگی، ارد گرد کے لوگوں سے پیار اور محبت سے بات کرنا، اپنی پسندیدہ کتابوں کا مطالعہ، سولفل فوک میوزک سننا، اچھے ٹی وی پروگرام دیکھنا بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر اس دوران میں آپ کو بلی کی آوازیں آئیں تو یہ میری بلی ہے، جس کا فرض ہے کہ جب بھی میں کوئی فون پہ کچھ کروں تو وہ مجھے آ کے تنگ کرے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی پلیز جینی اسٹاپ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر یا علم ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگوں میں بانٹیں۔ لوگوں کی مدد کرنے سے، لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وقت صبر اور توکل کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایسی حکمت چھپی ہوتی ہے جو ہمیں بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا، جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یعنی کہ ایک صبح کی روشنی کا نور حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہزاروں تارے قربان کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے غم سے بھاگے نہیں، غم سے محبت کریں، غم کے اندر گزاریں وقت۔ اسی غم سے آپ کو طاقت ملے گی اور اسی سے آپ آئندہ زندگی کو گزارنے کا شعور حاصل کریں گے۔ یہ کچھ ہریل طوطے اور مینائیں بھی میں نے کیپچر کی ہیں، ان کو انجوائے کریں، اور اگر اس میں آپ کو کوئی غلطیاں نظر آئیں تو برائے مہربانی انہیں نظر انداز کریں، کیونکہ میں بیسیکلی ایک ڈاکٹر ہوں اور گائناکالوجسٹ ہوں، اور ابھی میں یہ آرٹ سیکھ رہی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ کچھ چڑیاں ہیں جو رزق کی تلاش میں صبح صبح نکلی ہیں، اور رزق کی بھی آپ کو پتہ ہے کئی اقسام ہوتی ہیں۔ رزق صرف یہ پیٹ بھرنے کا نام نہیں ہے، آنکھ کی روشنی بھی رزق ہے، کسی کے پاس بیٹھ کے اچھی فیلنگز بھی رزق ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک عدد بلی ہے جو صبح صبح کھانے کی تلاش میں نکلی ہے۔ جب میں نے اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو یہ بہت ناراض ہو گئی اور اس نے میوں میوں کر کے مجھے ڈانٹا۔ وہ مجھے بیک گراؤنڈ آوازیں میوٹ کرنی پڑی تھی کیونکہ مجھے ابھی بہت ساری چیزیں کرنی نہیں آتی۔ تو اب میں آپ کو مزید کچھ بوگن ویلا اور نیچر کی چیزوں کے ساتھ چھوڑتی ہوں، اور برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ خیالات کیسے لگے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ یہ میری بلی پھر آ چکی ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔